مسجدوں میں محراب بنانے کی کیا حکمت ہے اور اس کی شروعات کس نے کی تھی؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محراب نہیں ہوتے تھے، اس لیے اسلام نے مسجد کے لیے کوئی شکل وضع نہیں کی، اور چند چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے ابو البقاء نے لکھا ہے کہ جبریل امین نے کعبۃ اللہ کے بالکل مقابلے میں ایک کمان بنا دی تھی، ایک قوس بنا دی تھی، ایک محراب کی طرح کی شکل بنا دی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ یہ قبلہ ہے۔ جیسے کوئی سکیچ کر دے، محراب جو گہرا ہوتا ہے امام وہ نہیں، ایسے ہی بس کر دیا تھا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو مسجد نبوی کی بنیاد نو رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مکہ کی طرف۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے پہلا پتھر بیت اللہ کی سمت میں رکھا۔ اب جو سائنٹسٹ جو تحقیق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں 2 ڈگری کا فرق بیت اللہ میں اور مسجد نبوی کے محراب میں، اور یہی ہماری دلیل۔ ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ قبلہ ایسے ہے نا، تو کہتے ہیں کہ 45 ڈگری، اور 45 ڈگری ادھر ادھر ہو گیا، نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی، کیونکہ ایک علامت ہے سب کا ایک علامت پہ جمع ہو جانا، اور بس۔ باقاعدہ محراب جو اب آپ دیکھتے ہیں یہ یہودیوں کے ہاں ہوتے تھے، وہ اس طرح عبادت کرتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں۔ وہاں سے مسلمانوں میں آئے، اور سب سے پہلے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی چیزیں عام طور پہ ہو جاتی تھیں۔ حیات طیبہ میں واقعات ایسے ملتے ہیں۔ ایک ہی واقعہ ہے جو آپ نے سنا، بیت اللہ کا مسجد نبوی میں قبلے کا تعین کرنا۔ ایک وہ واقعہ بھی ہے معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بڑا پریشان ہو گیا جب انہوں نے کہا بیت المقدس اگر راتوں رات گئے تھے معراج ہوئی تھی تو اس کی بیت المقدس میں کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے، تو ہم نے میں بڑا پریشان ہوا، میں نے تو نہیں گنے تھے، تو میں نے اچانک دیکھا کہ جبریل امین نے بیت المقدس کو اٹھایا اور یہ عقیل کے گھر کے اوپر لا کے رکھ دیا۔ یہ ہو جاتا ہے جو لوگ ٹائم میں ٹریولنگ کرتے ہیں نا، اور جو لوگ جن کو روحانی طور پہ تجربے ہوتے ہیں، پورا شہر اٹھا کے اسے دکھا دیتے ہیں کہ یہ شہر ہے، یہ دیکھ لو۔ 2 لشکر لڑ رہے ہیں، اسے اٹھا کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، اور یہ بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ تو حضور صلی اللہ عنہ کو مسجد وہاں سے اٹھا کر، عقیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو چچا زاد تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر لے لیا تھا۔ عقیل، علی، جعفر اور طالب، یہ چاروں بھائی تھے، ابو طالب کے صاحبزاد کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ بار بار فرماتے تھے این نبیت، این نبیت، آج رات کہاں گزاروں گا، آج رات سونے کا کیا پروگرام ہے، میں سوؤں گا کیسے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول، وہ آپ کا گھر تو ہے عبداللہ کا ہجرت والا، تو آپ نے فرمایا حل ترک لنا عقیل شیئن، عقیل نے کوئی چیز میری رہنے دی ہے؟ عقیل رضی اللہ عنہ گھر بھیج دیا تھا۔ تو عقیل جو تھے، یہ جو کربلا کے واقعے میں جن کا ذکر آتا ہے، بہت بڑے، بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بھی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوتا رہتا تھا۔ یہ جو قبلہ رخ اب جیسے یہ محراب بنا ہوا ہے، یہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں وفاء الوفا میں آتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شروع کروایا تھا۔